تو ایسے ہی یاد رکھو بہت سی یہ آج کل چونکہ مرد ادھورے لباس پہنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ وہ اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا، عورت ادھورا لباس پہنے تو پورا میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے اور لوگ ملامت کرتے ہیں. تو بھائی مرد کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں، عورت کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں. مرد کے لباس کم پہننے سے بے حیائی نہیں پھیلتی اتنی جتنی عورت کے بے لباسی سے پھیلتی ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ مرد پھر بھی پراپر ڈریس پہن رہا ہے پورے یہاں سے لے کے، یعنی یورپ میں تو جتنا مرد ڈھک سکتا ہے نا، میرا خیال ہے بس آنکھیں اور چہرہ رہ گیا ہے تاکہ پہچان میں آ جائے کہ یہ وسیم بھائی ہیں، ستار بھائی ہیں، غفار بھائی. آج پورے بیان میں وسیم بھائی نہیں آئے تھے، چلو وہ بھی آ گئے. وہ ناراض ہو رہے ہوں گے یار آج مفتی صاحب ہمیں بھول گئے ہیں. تو فطرت کے بالکل کیا چل رہا ہے، یہ نیچر سے لڑوا رہے ہیں ہم کو یہ لبرلز لوگ. تو اسی میں یہ جو میں نے ماتحت والی بات کی تھی، عورت کی فطرت ہے وہ مرد کے ماتحت رہنا چاہتی ہے، وہ نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتی. لیکن میڈیا نے اس کو کیا بنا دیا ہے، مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب وہ مقابلے میں جب مرد کے آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو مرد اس کو تسلیم نہیں کر رہا اس مقابلے کو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے، گھروں میں لڑائی اور پھر علیحدگی. تو میڈیا کو چاہیے خواتین کو یہ سمجھائے اپنے شوہروں کی ماتحت بنو. جیسے نبی نے فرمایا عورت کی جنت اس کا شوہر ہے، وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہے، وہ نہیں داخل ہو سکتی. اس کو خوش کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، گھر بساؤ. لیکن الٹی کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں، ساسوں کی خدمت لازم نہیں ہے، سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. تو کمال ہے یار، جب کچھ بھی لازم نہیں ہے تو گھر میں کیا پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے وہ؟ ٹھیک ہے، جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو سب بڑوں کی خدمت کرتے ہیں. بیٹے پر بھی لازم ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، جو بھی گھر میں بڑے ہیں. تو عورت پر بھی لازم ہے گھر کے بڑوں کی خدمت کرے. چھوٹوں پر اس کو یہ لیبل نہ لگائیں کہ ساس سسر کی خدمت، اس کو یہ کہیں کہ چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ بڑوں کی خدمت کرے. چاہے وہ شاگرد ہو، شاگرد پر لازم ہے اس کا استاذ کی خدمت کرے. وہ پوتوں پر لازم ہے دادا کی خدمت کریں، نواسوں پر لازم ہے نانا کی خدمت کریں. تو صرف ایک بہو پر لازم نہیں ہے ساس سسر کی خدمت، ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے کا خیال رکھے. اس لیے میں اب اس کو یہ لیبل نہیں لگاتا کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم، اس لفظ سے چڑھتے ہیں لوگ. چھوٹے پر لازم ہے کہ جب وہ جوائنٹ فیملی میں گھر میں رہتے ہیں تو اپنے بڑوں کا خیال رکھیں. ساس سسر نہ بھی ہو، آپ کے ماموں بوڑھے ہو گئے، وہ آپ کے ساتھ گھر میں آ کے رہتے ہیں، آپ پر ان کی خدمت بھی لازم ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. اور اگر کوئی عورت نہیں کرے گی خدمت تو غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرے گا اس کو کہ یار میرا ماموں ہے، میرا چاچا ہے، بوڑھا ہے، وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، تم اس کو پانی نہیں پلاتی، تم وہ چائے کا کہہ رہا ہے، تم اس کو چائے بنا کے نہیں پلا سکتی. یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی، پھر ایسے نہیں گھر چلتے. بالکل آزاد، ہر آدمی کیا کہہ رہا ہے میں کیا ہوں، آزاد. اچھا بعض خواتین کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ نبی بھی گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو ہاتھ بٹانا سنت عمل ہے، بٹانا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی طریقے سے ہاتھ بٹانے کی، آپ بھی بٹایا کریں. لیکن کتنا؟ اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے کام عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل گوروں والا کلچر لا رہے ہیں کہ برابر برابر کام کریں گے گھر کے، آدھا آدمی کرے گا، آدھا کون کرے گا؟ بولو، مرد. تو اس پہ بھی آواز اب اٹھ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر گھر کے باہر کے کام بھی آدھے آدھے ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ کمانا بھی تو گھر کے باہر کا کام ہے نا. دیکھو کھاتے تو دونوں بیٹھ کر ہیں، کماتا کون ہے؟ شریف لوگوں میں ابھی تک یہ کلچر چل رہا ہے کہ آدمی کماتا ہے. تو پھر آدھا کمانا بھی کس کی ذمہ داری ہو؟ عورت کی ذمہ داری. آدھی کس کی ذمہ داری ہو؟ مرد کی. تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے، تو جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے تو نقصان ہوگا، عورت کا استحصال ہوگا. لیکن آپ چاہیے کرتے رہو، مگر معاشرے میں ہو یہی رہا ہے. اور معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے کیونکہ ہمارے دیندار لوگوں نے بھی اب کمپرومائز کر لیا ہے، ہتھیار ڈال دیے. اب گھریلو عورت چاہیے ہی نہیں، پڑھی لکھی چاہیے. اور پڑھی لکھی کا مطلب ایجوکیشن نہیں ہے، جاب کرے وہ جاب. تو جاب کی وجہ سے اب گھر کا سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے. وہ بھی کمائے، آپ بھی کماؤ. شام کو میں کہتا ہوں گھر کی ضرورت نہیں ہے، ہوٹل لے لو کرائے پر، اسی میں ملاقات کر لیا کرو. گھر تو بھائی گھر میں تو گھر والی ہوتی ہے. دیکھو عورت کا نام ہی گھر والی ہے. عورت کا نام کیا ہے عربی میں؟ اہل بیت. گھر، اہل بیت کا بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل کمانا والا، اہل بیت گھر والے. تو جو عورت کا لقب ہی گھر والی ہے اسی کو گھر سے باہر نکال دیا تو پھر گھر میں کون رہے گا؟ تو یہ جی پاگلوں والی حرکتیں یار کھوپڑی میں آتی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ سائنس کے نام پہ سارے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
ایجوکیشن کے نام پہ یہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں. فطرت ایک بات یاد رکھو, کتنی سائنس ترقی کر لے نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی. آپ کہو کہ 10,000 سال پہلے چونکہ لوگ دانتوں سے روٹی چبا کے کھایا کرتے تھے, اب تو دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, اب میں برگر کھاؤں گا اور چبے چبائے برگر گرینڈ کر کے کھاؤں گا کیونکہ اب سائنس بہت آگے نکل گئی, اب چبانے کی ٹینشن نہیں لوں گا, تو یہ پاگل پنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ او بھائی سائنس جتنی بھی ترقی کرے, آپ کی 6 فٹ کی 5 فٹ کی جو باڈی ہے وہ چینج تھوڑی ہوئی ہے. تو نہ مرد تبدیل ہوا, نہ عورت تبدیل ہوئی, نہ بچے پیدا ہونے کا پروسیس چینج ہوا, نہ آپس کا جو ریلیشن ہے اس میں کوئی وہ چینجنگ ہوئی ہے, اس کے اصول بھی وہی ہیں. تو کتنی بھی ترقی کر جائے سائنس, جو 10,000 سال پہلے کامیابی کے اصول تھے آج بھی وہی اور کل بھی وہی اصول رہیں گے. اس کو چینج کرنے کی کوشش ترقی کے نام پہ مت کرو. سمجھ نہیں آ رہی تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, اپنا خود ہی بیڑا غرق کرو گے. بہت شوق ہے یار, یہ ایسی بہو چاہیے, ڈاکٹر چاہیے, انجینئر چاہیے. بھائی تو نے کلینک کھلوانی ہے, کیا کرنا ہے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے ایجوکیشن کی ایک ویلیو ہوتی ہے, لیکن آپ کو کیوں چاہیے؟ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ٹیکا لگوانا ہے تم نے, پیناڈول کھانی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر پڑے ہوئے ہیں یار, پرپز ہی پتہ نہیں ہوتا کمبخت کو کسی کو کہ میں نے کرنا کیا ہے, اس کی وجہ سے پاگل ہوئے ہوئے گھوم رہے ہیں. اور پھر ایک عورت سے جب آپ سب چیزیں چاہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک کام اس کے ذمہ لگاؤ, بھائی تمہارا یہ گھر ہے, بس یہ اس کو جنت بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے. تو فائنینس کی ذمہ داری, معاشی ذمہ داری ساری میری ہے, اور گھر میں تمیز سے بیٹھ کے تم بس کھاؤ. ٹھیک ہے نا, پیزا چاہیے پیزا لے آؤں گا, برگر چاہیے انڈے والا چاہیے, زنگر برگر. آج کل اتنے پیسے ہوتے ہیں, جو غریب آدمی ہے وہ پھر ان کی بیویوں کی ریکوائرمنٹ بھی پھر اسی حساب سے ہوتی ہے. لیکن نارملی لوگ تو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. او بھائی تم نے گھر کو کیا بنانا ہے؟ جنت. کل ایک خاتون نے مجھے میسج بھیجا, کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی بات چل رہی ہے, غیبت میں نہیں آتا, کہ میری بھابھی یہ فل ٹینشن بنی ہوئی ہے میرے لیے, اور بھابھی الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے, اور بھابھی یہ کر رہی ہے, اور بھابھی یوں کر رہی ہے, اور بھابھی یہ کر رہی ہے, اور بھابھی وہ کر رہی ہے. تو میں نے کہا آپ گھر میں ہو کیوں؟ کہہ رہی میں ڈاکٹر بن رہی ہوں, میں بھی شادی نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا یہ آپ کی ٹینشن ہے, آپ کی بھابھی کی ٹینشن نہیں ہے. جب بھابھی گھر میں آئے گی نندوں کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہوگا. آپ شادی کر کے پتلی گلی سے نکلو یہاں سے, اس کے گھر چھوڑو. بھابھی اور اس کے آپ کے بھائی کا ہیڈ ایک ہے, وہ الگ رہنا ہے, ساتھ رہنا ہے, ساتھ سے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, کیا پکانا ہے, یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے. بلوغت کے بعد آپ کے باپ کا گھر آپ کا نہیں ہے, آپ کا گھر اپنے میاں کا ہے. وہاں جاؤ اور وہاں سے نندوں کو نکالو. حقیقت ہے, عورت کا گھر تو اس کے میاں کا ہوتا ہے نا. ابے اماں ہوا کس کے ساتھ رہتی تھی؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی نا. رخصتی آدمی کی تھوڑی ہوتی ہے, عورتوں کی ہوتی ہے رخصتی. تو عورت کی رخصتی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اب تمہارا گھر کون سا ہے؟ تمہارے میاں کا. یہاں تمہاری اولاد ہوگی, یہاں تمہارا گھر بسے گا, قیامت تک اب یہیں رہو گی. جنازہ یہاں سے اٹھے گا تمہارا. پہلے تو اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ عورت کا انتقال باپ کے گھر میں ہو جائے نا, تو پرانے لوگ اس کا خیال کر جنازہ شوہر کے گھر لے کے جاتے تھے, وہاں سے اٹھے. اس کو فضیلت سمجھتے تھے کہ بھئی وفادار عورت ہے, جنازہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ اپنے میاں کے گھر سے. اتنا خیال کرتے تھے. اب تو کلچر نے بیڑا ہی غرق کر دیا, جہاں سے مرضی جنازہ اٹھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عدالت میں خلا کا کیس چل رہا تھا, جنازہ اٹھ رہا ہے, تو یہ ہو رہا ہے. تو میں نے اس خاتون کو مشورہ دیا, میں نے کہا آپ اس ٹینشن میں, بھابھی اور بھائی کی جو لڑائی کی ٹینشن آپ کے ذمے نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹینشن, پھر وہ بھابھیوں کی غیبتیں, بھابھی یہ کر رہی ہے, بھابھی یہ کر رہی ہے. بس چھوڑ دے بھابھی کو اپنے حال پہ, بھائی کے ساتھ. آدمی کو پتہ ہوتا ہے بیگم کو کس طرح لے کے چلنا ہے, کیا اس کی برائیاں ہیں, کیا اچھائی ہیں, وہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے میری بیوی میں یہ برائیاں ہیں, لیکن کوئی بات نہیں یار, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, یہ برائی کے باوجود میں اس کو رکھوں گا, برداشت کروں گا. وہ صحیح نہیں کر سکتا, لیکن عورتیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی. میری بھابھی میں یہ برائی کیوں ہے, سیدھی کیوں نہیں ہو رہی برائی؟ تو پولیس نہیں کر سکتی, آپ کہاں سے سیدھا کر سکتی ہو؟ تو چھوڑ دو, آپ اپنے گھر بساؤ یار, نکلو پتلی گلی سے. نہیں جی, میں جب تک میڈیکل کالج میری ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی. یہ خواتین کے وہ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, اچھی ڈاکٹر تو بن جاؤ گی, لیکن اس کے ساتھ پہلے آپ کو کسی سائیکیٹرک کو دکھانا پڑے گا. کھوپڑی صحیح کام کرنا اس وقت تک چھوڑ چکی ہوگی. اتنے گھریلو گھر میں جھگڑے ہو چکے ہوں گے نا, اور جب ایک دفعہ دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے نا, پھر ایسی خواتین شادی ہو کے یہ ساری ٹینشن پارسل کر دیتی ہیں سسرال میں.
آئی بات سمجھ میں, کیونکہ اپنا ہی کھوپڑا صحیح نہیں ہوتا. تو جب ٹینشن کے ساتھ رخصتی ہوئی ہے تو وہ پھر جب دیکھو فریش دماغ آدمی ہر جگہ خوش رہتا ہے, ہر نیگیٹو کو بھی پازیٹیو لے جاتا ہے. اور جو پہلے سے ہی جلا بھنا بیٹھا ہو اور پہلے سے ہی ڈپریشن میں ہو, وہ دوسروں کو بھی ڈپریشن میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا. وہ لطیفہ سناتا ہوں نا, امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, ایک وہ جو سود کھاتا ہے, تیسرا وہ, ابھی کہہ نہیں لگتے تھے کہ آدمی اٹھ جاتا تھا. امام صاحب ایک بات میری سن لیں. امام صاحب نے کہا بیٹھ جا, بات تو کمپلیٹ ہونے دے. پھر شروع کرتے 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا. پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب 1 منٹ کی بات. امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب نے کہا بیٹھ آرام سے. پھر کہنے لگے 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا وہ جو وہ کھڑے ہوئے نا, اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. ٹھیک ہے, تیسرا کہہ رہے یہ جائے گا جہنم میں. تو غلط کہا امام صاحب نے, لیکن جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو یہ پھر اپنی وہ گھر کی جوائنٹ فیملی کی ٹینشن لے کے, یہی ٹینشن کہاں جائے گی, اسی ٹینشن کے ساتھ ان کی رخصتی ہوگی. وہ بھی پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو, کیونکہ ڈاکٹر بننے میں ٹائم لگے گا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ عمر بھی نکل جائے گی. پھر ایک نئی ٹینشن کہ میری بھابھی کی شادی ہو گئی میرے بھائی جیسے ہیرے سے, اور میرے لیے کوئی رشتہ آ ہی نہیں رہا. پھر یہ ایک عذاب ہے گھر میں نندوں کا وجود جو ہے نا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ نندیں بھی بیان سنتی ہیں. تو گھر میں بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے نندوں کا وجود. تو ابے بھائی اپنے اپنا گھر بناؤ, جا کے وہاں شوہر سے بول دو کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہوں, میں اپنی ایجوکیشن جاری رکھوں گی. یہ شرط لگا لو سسرال. اور اچھا عزت دار شوہر ہوگا تو بولے گا اب یہ باقی تعلیم میرے خرچے پہ ہوگی. انسان کا بچہ ہوگا تو کیا بولے گا کہ بھائی میری بیوی ڈاکٹر بن رہی ہے تو میری عزت ہوگی معاشرے میں, بھائی ڈاکٹر صاحب کے ہسبینڈ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ان کو تو کچھ نہیں آتا لیکن ان کی وائف کیا ہے, پڑھی لکھی ہیں, تو اسی بہانے عزت ہو جائے گی تھوڑی سی. تو اب بولو بھائی کہ یہ باقی خرچہ کون اٹھائے گا, میں اٹھاؤں گا. تو نکلو گھر سے یہاں سے, نہیں تو یہ ان لڑائیوں کا کوئی علاج نہیں ہے. بھابھی کو نند نہیں ٹھیک کر سکتی, یہ ذہن میں رکھو, نہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.